فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، چاند رات سے مسلسل ایک عنوان، ایک موضوع اور ایک سبجیکٹ کے تحت ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا، اور ہمارے اور آپ کے درمیان موضوع گفتگو سلسلہ ہدایت ہے۔ مسلسل 3 دن سے ہمارے اور آپ کے درمیان ایک موضوع پر گفتگو جاری ہے، یعنی ہدایت کا سلسلہ اور رہبری کا سلسلہ۔ یہ ہادی، یہ رہبر جن کو اللہ نے منتخب کر کے ہماری ہدایت کے واسطے بھیجا، یہ ہادی، یہ رہبر اللہ کے منتخب کردہ ہیں۔ اس میں جناب آدم سب سے پہلے ہادی، سب سے پہلے رہبر ہیں۔ میں 2 دن سے جناب آدم کے تعلق سے آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جناب آدم سے کے تعلق سے عرض کرنے میں مجھ کو 2 دن لگے، اور آج جو کچھ بھی ہے وہ جلدی جلدی عرض کر کے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، اس واسطے بھی کہ اللہ نے جناب آدم کی خلقت کا ذکر تفصیل سے قرآن مجید میں کیا، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ اللہ نے اپنا اصول، اپنا قانون پہلے ہی دن خلیفہ کے سلسلے میں بتا دیا کہ دیکھو الہی خلیفہ کن کن اصولوں کے سائے میں آگے بڑھے گا، اور خلافت الہیہ کن کن اصولوں کے سائے میں آگے بڑھے گی۔ موضوع ذہن میں آپ کے ہوگا، کل ہمارے اور آپ کے درمیان بات یہاں تک آئی تھی کہ جب اللہ نے حکم دیا، فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو، تو فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اور جب اللہ نے اس کی وجہ پوچھی، اللہ نے اس کی ریزننگ پوچھی، اللہ نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ دریافت کی، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی کے اوپر نادم ہوتا، بجائے اس کے کہ اپنی خطا پر اس کو کچھ ندامت ہوتی، وہ اکڑ کے کہتا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، ان کو خاک سے بنایا، لہذا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ آواز، یہ شیطان کا اسٹیٹمنٹ قرآن نے ہم کو ریکارڈ کر کے بتایا۔ لیکن یہاں پر 1 منٹ ٹھہریے عزیزان گرامی، اور 1 منٹ ٹھہر کر کے آپ الہی مزاج بھی سمجھتے چلیے کہ الہی مزاج کیا ہے۔ دیکھیے گا، غور کیجیے گا عزیزان گرامی کہ معاملہ کیا ہے۔
فرشتوں نے سجدہ کیا. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کیا ہمیں معلوم ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کتنے فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ کون کون فرشتہ، کون کون کتنے فرشتے ہیں؟ کتنے ہزار ہیں کہ کتنے لاکھ ہیں کہ کتنے کروڑ ہیں؟ جب اللہ نے ہمیں نہیں بتایا تو ہم کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ لیکن آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ جتنے بھی فرشتے ہیں، جتنے بھی فرشتوں کو اللہ نے خلق کیا، ان تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. ان تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ایک نے سجدہ نہیں کیا. اگر اس کو آپ پرسنٹیج میں نکالتے اور آپ کے پاس تعداد ہوتی جس میں آپ کنورٹ کر لیتے تو پتہ چلتا کہ 0.0000 کہاں تک زیرو جاتا؟ 1%. اس نے سجدہ نہیں کیا. لیکن میں جلدی اپنی بات تک اوپر آ جاؤں اور بات کو آگے بڑھاؤں کہ ایک نے سجدہ نہیں کیا. میں ہاتھ جوڑ کے اللہ کی سرکار میں عرض کروں گا، معبود پالنے والے، فرشتوں کی تعداد تو تیرے ہی علم میں ہے، فرشتوں کی تعداد سے تو واقف ہے، تو خالق ہے. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا، ایک نے سجدہ نہیں کیا. ارے چھوڑ دے معبود، چھوڑ دے، جانے دے، نظر انداز کر دے، اوور لک کر دے. ہزاروں نے تو کر لیا، لاکھوں نے تو سجدہ کر لیا، کروڑوں نے تو سجدہ کر لیا، ایک نے سجدہ نہیں کیا تو نہیں کیا. لیکن یہیں سے مزاج الہی سمجھیے آپ، مزاج ربوبیت سمجھیے آپ کہ الہی مزاج یہ ہے کہ ایک بھی اگر حکم کی نافرمانی کرے گا تو عذاب پروردگار کا نشانہ بنے گا. ایک بھی حکم کی نافرمانی کرے گا تو وہ غضب پروردگار کا نشانہ بنے گا. اگر ایک نے بھی حکم نہیں مانا تو اسے جنت سے نکال دیا جائے گا. اگر ایک نے بھی نہ مانا تو یہ اصول پہلے دن بن گیا، پہلے خلیفہ کے واسطے بن گیا کہ دیکھو اگر ایک نے بھی سجدہ نہیں کیا تو اس سے سوال کر لیا جائے گا، توق لعنت گلے میں ڈالا جائے گا، جنت سے نکالا جائے گا، عذاب پروردگار کا نشانہ بنے گا. یہی سلسلہ جب آگے بڑھے گا اور ہدایت کا سلسلہ خلافت سے امامت کی طرف جائے گا اور امام اول علی کی ولایت اور خلافت کا جو انکار کرے گا وہ بھی اسی طرح عذاب پروردگار کا نشانہ بنے گا جس طرح شیطان بن گیا تھا. یہ ہے عزیزان گرامی، اسی طریقے سے توق لعنت گلے میں ڈال دیا جائے گا جیسے شیطان کے گلے میں توق لعنت ڈالا گیا. شیطان تو جنت میں تھا، جنت سے نکال دیا گیا. اب منکر خلافت علی جنت میں جانے کی نہ سوچے، جنت میں جانے کی نہ سوچے، نکال دیا گیا. اس سے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے وجہ بیان کی کہ میں نے اس واسطے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا. اخرج، نکل جا، انکا رجیم، تم مردود بارگاہ ہے، نکل جنت سے. جنت سے نکالا گیا اور جب وہ جنت سے نکالا جانے لگا توق لعنت گلے میں ڈالا گیا. توق لعنت گلے میں ڈال کے جنت سے نکالا جانے لگا تو اس نے اللہ کی سرکار میں اپلیکیشن لگائی، ایک درخواست اللہ کی سرکار میں دی کہ معبود پالنے والے مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، مجھے صبح قیامت تک کی مہلت چاہیے ہے. اللہ نے اس کی درخواست کو کنسیڈر کیا مگر قیامت تک کی مہلت نہیں دی. کہا جا تجھے مہلت ملے گی مگر وقت معلوم تک مہلت ملے گی، قیامت تک کی مہلت نہیں ہے. آپ قرآن اٹھائیے دیکھیے
قرآن میں آپ کو صاف صاف مل جائے گا۔ شیطان مہلت مانگ رہا ہے قیامت تک کی، اللہ مہلت دے رہا ہے وقت معلوم تک کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت اور وقت معلوم کے درمیان کوئی گیپ ہے، قیامت اور وقت معلوم کے درمیان کوئی فاصلہ ہے۔ قیامت اور ہے، وقت معلوم اور ہے۔ قیامت تو قیامت ہے، قیامت تو قیامت ہے جو اصول دین میں ہے۔ امامت کے بعد کیا ہے؟ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت۔ یہ تو ہے قیامت۔ اور وقت معلوم کیا ہے؟ وقت معلوم کیا ہے؟ کہا بھائی وقت معلوم کوئی وقت ضرور ہے، کوئی پیریڈ ضرور ہے، جب شیطان ختم ہو جائے گا، جب شیطان نہیں رہے گا، جب شیطانی طاقتیں اور قوتیں ختم ہو جائیں گی، وہ وقت معلوم ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں تو نہیں معلوم کہ وقت معلوم کیا ہے۔ شیطان نے وقت مانگا، اللہ نے وقت معلوم تک کی مہلت دی، قیامت تک کی مہلت نہیں دی۔ لیکن وقت معلوم ہمیں نہیں معلوم، لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں، احادیث میں ہے، رسول نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب میرا آخری حجاب غیب الٹ کے آئے گا، جب میرا آخری ظاہر ہوگا جو پشت کعبہ سے ظاہر ہوگا، تو اس کے ظاہر ہونے کے بعد شیطان بھی ختم ہو جائے گا، شیطانی طاقتیں بھی فنا ہو جائیں گی۔ تو آپ سمجھ میں آیا شاید وقت ظہور تو کہیں وقت معلوم نہیں ہے، یہاں تک کہ مہلت شیطان کو مل رہی ہے۔ یہ ہے عزیزان گرامی منزل۔ میں کہوں گا اللہ پالنے والے، شیطان کو وقت معلوم تک کی مہلت دی، شیطان کو فنا کر دے، شیطان کو ختم کر دے، شیطان کو مٹا دے، شیطان کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ شاید جواب پروردگار آئے کہ ہمیں اچھا مشورہ دے رہے ہو، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، کیا میں نہیں جانتا؟ میں چاہتا ہوں کہ شیطان رہے، وقت معلوم تک رہے، تاکہ یہ پتہ چلتا رہے کہ میرا والا کون ہے، شیطان والا کون ہے، اللہ والا کون ہے، ابلیس والا کون ہے، تاکہ اس بات کا پتہ چلتا رہے کہ کون میرا والا، کون شیطان والا۔ عزیزان گرامی، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر حسین کے پاس طاقت ہوتی، حسین کے پاس قوت ہوتی، حسین یزید کو ختم کر دیتے، یزید کا نام و نشان مٹا دیتے، یزید کو فنا کر دیتے۔ ہم نے کہا اگر اللہ کے پاس طاقت ہوتی تو اللہ شیطان کو ختم کر دیتا۔ کہا نہیں نہیں، شیطان رہے گا تاکہ پتہ چلے کہ اللہ والا کون ہے، شیطان والا کون ہے۔ حسین نے بھی کہا کہ یزید رہے گا تاکہ پتہ چلتا رہے کہ حسین والا کون ہے، یزید والا کون ہے۔ یہ منزل ہے خدا کی قسم۔ بہرحال نکال دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا، اور جب جنت سے نکلا تو یہ کہتا ہوا نکلا، تیری عزت و جلال کی قسم میں سب کو بہکاؤں گا، سب کو بہکاؤں گا، لیکن تیرے خاص بندوں کو چھوڑ کے۔ عزیزان گرامی، موضوع ذہن میں رکھیے گا، موضوع ذہن سے سلپ نہ ہونے پائے۔ سلسلہ ہدایت، ہدایت کا سلسلہ، سب کو بہکاؤں گا لیکن تیرے خاص بندوں کو چھوڑ کے، تیرے خاص بندوں کو نہیں بہکاؤں گا۔ تو کیا میں یہ مانوں کہ اللہ کے خاص بندوں سے کچھ شیطان کے رشتے معاذ اللہ خاکم بدہن اچھے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے خاص بندوں کو نہیں بہکاؤں گا اور اس کے علاوہ سب کو بہکا دوں گا؟ تو آپ سمجھے نہیں،
شیطان جانتا ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو اللہ والے بندے ہیں، جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، ان بندوں پر شیطان کا جادو کام نہیں کرے گا، ان بندوں پر شیطان کا اثر چلنے والا نہیں ہے۔ اور بقیہ ہما شما تمام جتنے بھی بندے ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان پر شیطان کا بس چلے گا، شیطان کا جادو چلے گا، شیطان اپنے چنگل میں لے لے گا اور گرفت میں لے لے گا۔ لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان تک شیطان کا جادو نہیں چل پائے گا، وہ شیطان کو جانتے ہوں گے، وہ شیطان کو پہچانتے ہوں گے۔ انشاءاللہ دوران تقریر آگے کسی مجلس میں انشاءاللہ یہ ذکر آئے گا کہ اللہ والے شیطان کو پہچانتے ہیں، اللہ کے خاص بندے جنہوں نے شیطان کو پہچانا کہ شیطان کون ہے۔ مگر آج بس یہیں کے اوپر بات عرض کر کے بات کو اپنی آگے بڑھاؤں کہ شیطان اللہ کے خاص بندوں کو نہیں بہکائے گا۔ اچھا، ہم آپ اللہ کے خاص بندے ہیں کہ اللہ کے عام بندے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں فیصلہ کیجئے کہ آپ کا شمار اللہ کے کن بندوں میں ہے۔ آپ اللہ کے عام بندوں میں شامل ہیں یا اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہیں؟ تو ہر انسان یہ کہے گا کہ نہیں بھائی، ہم تو اللہ کے عام بندوں میں شامل ہیں، ہم تو گناہگار بندے ہیں، ہم تو معصیت زدہ بندے ہیں۔ ارے کہاں اللہ والے، کہاں اللہ کے خاص بندے، کہاں اللہ کے منتخب کردہ، اور کہاں ہم گناہگار خاطی انسان، ہم تو عام بندوں میں ہیں۔ تو جب ہم نے یہ بات طے کر لی، یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم اللہ کے عام بندوں میں شامل ہیں، اللہ کے خاص بندوں میں نہیں ہیں، اللہ کے خاص بندوں میں نہ ہونے کے بعد، عام بندوں میں شامل ہونے کے بعد شیطان کے جادو سے بچ نہیں پائیں گے۔ سنیے گا عزیزان گرامی، شیطان کے جادو سے بچ نہیں پائیں گے۔ شیطان کا جادو ہم پر اثر کر دے گا۔ جیسے یہ جو کرونا پھیلا ہوا ہے، یہ کرونا پھیلا ہوا ہے، کسی کو بھی انفیکٹڈ کر سکتا ہے، کسی میں بھی جراثیم لگ سکتے ہیں، لہذا اس کا بچاؤ ضروری ہے۔ اس کا بچاؤ کیجئے۔ کیسے اس سے بچیے گا کہ آپ انفیکشن سے محفوظ رہیے، اس بیماری سے محفوظ رہیے، اس وبا سے محفوظ رہیے۔ ان کا نہیں، آپ ایسے ایٹماسفیئر میں رہیے، ایسے ماحول میں رہیے، ایسے ماحول کو پاک صاف کر کے، یا آج کی زبان جو ایک عام انسان بھی بول رہا ہے، ایسے سینیٹائز ماحول میں رہیے جہاں پر جراثیم نہ پہنچ پائیں، جراثیم نہ آ پائیں، جراثیم نہ اثر کر پائیں۔ تو عزیزان گرامی، آج کے دور میں یہ بات بہت آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ فضا میں کرونا پھیلا ہوا ہے، کسی کو بھی اپنی گرفت میں لے سکتا ہے، کسی میں بھی انفیکشن پھیلا سکتا ہے، کسی کو بھی بیماری سے متاثر کر سکتا ہے۔ اب ہم بچیں کیسے؟ کہ پاک ماحول میں رہیں، صاف ماحول میں رہیں، جہاں پر کرونا کا اثر نہ ہو وہاں پر رہیں، سینیٹائز ماحول میں رہیں۔ تو وہی معاملہ ہے کہ ہر جگہ شیطان کا اثر رہے گا، ہر جگہ شیطان کا جادو کام کرے گا۔ شیطان کا جادو پورے واتاورن میں پھیلا ہوا ہے، پورے ایٹماسفیئر میں پھیلا ہوا ہے، پوری فضا میں پھیلا ہوا ہے۔ ہر جگہ شیطان اپنے چنگل میں انسانوں کو دبوچنے کے واسطے موجود ہے۔ لہذا ہم کیسے محفوظ رہیں کہ شیطان کے چنگل سے بچے رہیں، شیطان کے جادو سے بچے رہیں؟ کہا دیکھو، اگر تم بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو سینیٹائز ماحول میں آؤ، اگر شیطان کے جادو سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو آل محمد کی پناہ میں آ جاؤ، آل محمد کی پناہ میں آ جاؤ، ان اللہ کے خاص بندوں کی پناہ میں آ جاؤ جہاں شیطان کا جادو چلنے والا نہیں ہے، جہاں شیطان کا اثر کام کرنے والا نہیں ہے، جہاں شیطان داخل نہیں ہو پائے گا۔ تو عزیزان گرامی،
یہ جناب آدم ہے، سلسلہ ہدایت کے پہلے رہبر اور سلسلہ ہدایت کے پہلے ہادی۔ اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا ہے، وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ وقت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مجھے بہت لمبا سفر کرنا ہے، وقت تنگ ہے، سفر میرا طویل ہے، میں کیسے اپنی بات کو جلدی جلدی سمیٹوں، میں کیسے جلدی جلدی اپنے موضوع کو سمیٹ کے آپ تک وہ میسج پہنچاؤں، وہ پیغام پہنچاؤں جو میسج اور پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ لہذا بس جلدی جلدی اشاروں میں ہیڈ لائنز آپ کو سناتا ہوا آگے بڑھ جاؤں۔ سمجھنا آپ کا کام ہے، پیش کرنا میرا کام ہے۔ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، ہیڈ لائنز سناتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا تاکہ میں وہاں تک وقت کے اندر پہنچ سکوں جہاں تک مجھے پہنچنا ہے، جو میرا ڈیسٹینیشن ہے، جو میری منزل ہے۔ جناب آدم کے بعد جو سب سے بڑا نام ہدایت کے سلسلے میں آتا ہے وہ نام جناب نوح کا نام ہے۔ جناب نوح اولوالعزم پیغمبروں میں سب سے پہلے ہیں۔ اولوالعزم پیغمبر 5 ہیں، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور ہمارے حضور سرور کائنات۔ یہ 5 اولوالعزم پیغمبر ہیں۔ ان 5 اولوالعزم پیغمبروں میں سب سے پہلے اولوالعزم جناب نوح ہیں۔ جناب نوح جنہوں نے 900 برس سے زیادہ، لگ بھگ 950 برس تبلیغ کی ہے اور 950 برس تبلیغ کر کے اللہ کے پیغام کو پہنچایا، امت کو ہدایت کے راستے پر لانے کی کوشش کی، امت کو صراط مستقیم بتانے کی کوشش کی۔ جو بھٹکی ہوئی امت تھی اس کو اس پسندیدہ راستے پر لانے کی کوشش کی کہ جو راستہ اللہ کو پسند تھا۔ تو وہ نبی جو معصوم ہے، وہ نبی جو اولوالعزم ہے، وہ نبی جو اللہ کا منتخب کردہ ہے، اس نے 950 برس، دیکھیے وقفہ کم نہیں ہوتا، 950 سال تبلیغ کی ہے، 950 برس جناب نوح نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ مگر 950 برس کی تبلیغ کا نچوڑ کیا نکلا؟ 950 برس کی تبلیغ کا رزلٹ کیا برآمد ہوا؟ ایک کشتی بھر لوگ جب عذاب آیا، معلوم یہ ہوا کہ ایک معصوم، ایک نبی، ایک منتخب کردہ پروردگار، ایک اولوالعزم پیغمبر اگر 950 برس سے زیادہ تبلیغ کرے اور اس کی تبلیغ کا رزلٹ ایک کشتی برابر لوگ بھی نہ نکلیں تو آپ سمجھیے کہ کیا ہے۔ تو معاملہ تبلیغ کا یہ ہے، اگر کسی نے پوری زندگی اپنی تبلیغ کی، پوری زندگی اللہ کے پیغام کو پہنچایا، پوری زندگی اگر اللہ کی باتوں کو بتایا، اور پوری زندگی تبلیغ کے بعد اگر ایک انسان بھی راہ ہدایت پر آ گیا، اگر ایک انسان بھی راستے کو سمجھ گیا، اگر ایک انسان بھی راہ راست پر آ گیا تو تبلیغ کامیاب ہے، مشن مقصد پورا ہے۔ تو عزیزوں، جناب نوح انہوں نے 950 برس سے زیادہ اللہ کے پیغام کو پہنچایا، مگر جب امت نے نوح کی بات کو نہیں مانا،
نوح کے باتوں پر امت نہیں آئی، وہ بات جو جناب نوح بتاتے تھے امت نوح نے نہیں مانی، یعنی اللہ کو نہیں مانا، نوح کو نبی اللہ نہیں مانا، نوح کی بتائے ہوئی راست باتوں پر نہیں چلے، تو جناب نوح نے اللہ کی سرکار میں بد دعا کے واسطے ہاتھ اٹھائے، کہا معبود پالنے والے یہ میری قوم ہے، میں اس کو تیرے راستے پر بلا رہا ہوں مگر یہ تیرے راستے پر نہیں آ رہی ہے، مجھے پتھر مارتی ہے، مجھے زخمی کرتی ہے، میرے بتائے ہوئے راستے پر نہیں آتی ہے، لہذا معبود تو اس قوم پر عذاب نازل کر دے۔ نوح جیسا نبی اللہ کی سرکار میں ہاتھ بلند کر کے عذاب کی دعا مانگ رہا ہے کہ پالنے والے اس قوم پر عذاب نازل کر۔ جناب نوح نے بد دعا کی، جواب پروردگار آیا کہ نوح ضرور عذاب آئے گا مگر ٹھہرو، رکو، جلدی نہ کرو، تم سفینہ بناؤ، کشتی بناؤ، میری نگاہوں کے سامنے بناؤ، میری نظروں کے سامنے بناؤ۔ میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں، یہ قرآن ہے جہاں پر آدم کے پیکر کے لیے کہا گیا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے درست کیا، سفینہ بناؤ، میری نگاہوں کے سامنے بناؤ، میری نظروں کے سامنے بناؤ۔ جناب نوح نے کشتی بنانا شروع کی، سفینہ بنانا شروع کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی، عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا آپ، یہ تاریخ ہے، ہسٹری ہے، قرآنی ہسٹری ہے، قرآنی تاریخ ہے۔ نوح نے سفینہ بنانا شروع کیا، سفینہ بن رہا ہے، کشتی بن رہی ہے۔ نوح کی قوم والے، نوح کے قبیلے والے مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ نوح کا ذہن حاضر نہیں ہے، ان کا ذہن بھٹک گیا ہے، ان کا ذہن ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ خشکی میں سفینہ بنا رہے ہیں، پانی میں چلنے والی چیز خشکی میں بنا رہے ہیں۔ اگر آپ سمندر کے کنارے کشتی بنائیے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ بمبئی ہے، بمبئی میں اگر کشتی بنے تو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ یہاں سمندر موجیں لے رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈیزرٹ میں راجستھان میں جا کے کشتی بنائے تو راجستھان میں کسی ڈیزرٹ میں کشتی کا بنانا سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ وہاں دریا نہیں ہے، سمندر نہیں ہے، تو کاہے میں چلے گا سفینہ؟ یہی بات نوح کے قوم والے کہہ رہے تھے کہ دیکھو ان کے ذہن کو کیا ہو گیا ہے، یہ خشکی میں بنا رہے ہیں پانی میں چلنے والی چیز۔ ہنس رہے تھے، دیکھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ قدرت نے بھی کہا کہ نوح تم اپنا کام کرتے رہو، سفینہ بناتے رہو، یہ ہنس رہے ہیں، ہنسنے دو۔ یہ نوح ہے چھوٹے نبی، محمد ہے بڑے نبی۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جناب نوح کے سفینے کا واقعہ قرآن نے ریکارڈ کر کے ہم کو کیوں سنایا، کیوں قرآن ہمیں نوح کا سفینہ ریکارڈ کر کے سنا رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ وجہ ہو کہ نوح ہے چھوٹے نبی، محمد ہے بڑے نبی، سردار انبیاء۔ نوح نے بھی ایک سفینہ بنایا، محمد نے بھی ایک سفینہ بنایا۔ نوح کا سفینہ بھی ہلاکت سے بچانے والا، محمد کا سفینہ بھی ہلاکت سے بچانے والا، نوح کا سفینہ بھی نجات دینے والا، سفینہ محبت بھی نجات دلانے والا۔ رسول نے کیا فرمایا؟ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، جو اس میں آ گیا وہ نجات پا گیا، جس نے سفینے کو چھوڑ دیا وہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ یہ رسول کی حدیث ہے۔ مثل اہل بیتی
کمثل سفینۃ نوح ما رکبہا نجا من تخلف عنہا غرق وہوا، ڈوب گیا، غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ نوح نے سفینہ لکڑی کے ٹکڑوں کا بنایا، محمد نے سفینہ کلیجے کے ٹکڑوں کا بنایا۔ نوح کا سفینہ لکڑی کا تھا، سفینہ اہل بیت نور کا بنا ہوا تھا۔ وہ لکڑی کا سفینہ، یہ نور کا سفینہ، محمد کے کلیجے اور دل کے ٹکڑوں کا سفینہ۔ وہ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، نبی کے ذہن پر شک کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کے ذہن پر شک کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب نبی نجات کا سفینہ بناتا ہے تو امت نبی کے ذہن پر شبہ کرتی ہے۔ نوح بھی سفینہ بنا رہے تھے، امت نے نوح کے ذہن پر شک کیا۔ محمد نے بھی نجات کی کشتی بنائی، امت نے بھی محمد کے ذہن پر شبہ کیا۔ عجب منزل ہے عزیزان گرامی، جب نبی نجات کی کشتی بنائے تو امت رزلٹ یہ دے کہ معاذ اللہ نبی کا دماغ حاضر و ناظر نہیں ہے، ان کا دماغ بہک گیا ہے، ان کا دماغ بھٹک گیا ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ لیکن نوح نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، سفینہ بنتا رہا یہاں تک کہ سفینہ بن کے تیار ہوا۔ جب کشتی بن گئی اور کشتی بن کے تیار ہوئی اور عذاب پروردگار نازل ہوا، وہ جو رحمت پروردگار تھا وہ رحمت عذاب میں بدل گئی۔ جب بارش آسمان سے ہو تو کہتے ہیں کہ باران رحمت برس رہا ہے، یہ باران رحمت ہے، یہ رحمت ہے جو برس رہی ہے۔ لیکن وہ جو رحمت برستی ہے وہ غضب بن کے نازل ہو رہی تھی۔ آسمان سے پانی، زمین سے پانی ابل رہا ہے، پانی ابلنا شروع ہوا، بھرنا شروع ہوا۔ دھیرے 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 جب کہیں فلڈ آتا ہے، باڑھ آتی ہے، تو اچانک ایک دم سے تیز پانی نہیں بڑھتا، پانی بڑھنا شروع ہوا۔ پہلے آدمی کے گٹے ڈوبے، گٹے کے بعد پیر ڈوبے، پنڈلیاں ڈوبیں، گھٹنے ڈوبے، کمر تک پانی آیا، کمر سے اونچا ہونا شروع ہوا، پیٹ تک پانی آیا، سینے تک پانی آیا، گلے تک پانی آیا۔ اس طریقے سے پانی کا لیول بڑھ رہا ہے، پانی کا لیول اونچا ہو رہا ہے۔ اب ایک منزل وہ آتی ہے جب باڑھ میں، فلڈ میں جب پانی بہت ہو جائے، کشتی کی ضرورت پڑتی ہے، سفینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جناب نوح نے اپنی قوم والوں کو آواز دی، اے میری قوم والوں، اے میرے قبیلے والوں، آؤ سفینے میں آ جاؤ۔ آج کے دن عذاب پروردگار سے کوئی شے بچانے والی نہیں ہے۔ اگر بچائے گا تو سفینہ بچائے گا، سفینے کے علاوہ کوئی دوسری شے نہیں بچائے گی۔ جناب نوح نے آواز لگائی، آؤ میری قوم والوں، آؤ میرے قبیلے والوں، اگر نجات چاہتے ہو، اگر ڈوبنے سے بچنا چاہتے ہو، اگر ہلاکت سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو سفینے میں آ جاؤ، بچ جاؤ گے۔ لیکن بہت تھوڑے سے لوگ سفینے میں آئے اور بقیہ امت سفینے میں نہیں آئی۔ یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے کہ نوح کا بیٹا بھی نہیں آیا اور نوح کی زوجہ بھی نہیں آئی۔ پانی بڑھ رہا تھا، پہاڑ ڈوب رہے تھے، بڑے بڑے پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ وہ ڈوبنا شروع ہوئے۔ نوح کا بیٹا پہاڑ کی بلندی بڑھ گیا۔ نوح آواز دے رہے ہیں، میرے لال، میرے بیٹے، آ جاؤ سفینے میں۔ آج کے دن سفینے کے علاوہ کوئی شے نہ بچا پائے گی۔
تو یہ کہتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا کہ مجھے یہ پہاڑ کی اونچی اونچی چوٹیاں بچا لیں گی۔ نوح نے کہا کہ یہ پہاڑ کی اونچی چوٹیاں نہ بچا پائیں گی، بچائے گا تو سفینہ بچائے گا، بچائے گی تو کشتی بچائے گی، سفینہ بچائے گا۔ کہ ایک مرتبہ پانی اور بلند ہوا، نوح کا بیٹا ڈوبنے لگا، تو باپ تھے، باپ کا دل سینے میں دھڑک رہا تھا کہ انہوں نے ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا، کہا پالنے والے معبود اے اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے اہل سے ہے، میرا بیٹا ہے، اسے بچا لے۔ کہ ایک مرتبہ قرآن آواز دیتا ہے، یا نوح، اے نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، یہ قرآن ہے، ترجمہ اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے، یہ قرآن ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ نوح نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی پالنے والے یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل سے ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، یہ عمل غیر صالح ہے۔ دیکھا آپ نے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر بیٹا صحیح، دیکھیے گا یہ قرآنی اصول ہے، اگر بیٹا صحیح مگر اگر سفینے میں نہ آئے تو ہلاک ہو جائے گا، وہ عمل غیر صالح قرار پائے گا، وہ اہل سے نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، نوح کا بیٹا بھی ڈوبا، نوح کی بیوی بھی ڈوبی، نوح کی زوجہ بھی ڈوبی، مگر جب زوجہ ڈوب رہی تھی، بیوی ڈوب رہی تھی، تو ڈوبتی ہوئی بیوی کو دیکھ کے نوح نے نہیں کہا کہ یہ میری بیوی ہے پالنے والے، یہ میرے اہل سے ہے، اسے بچا لے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، بہت خاص توجہ چاہتا ہوں آپ کی، رکیے، ٹھہریے، غور کیجئے۔ جناب نوح نے ڈوبتی ہوئی بیوی کے لیے نہیں کہا کہ یہ میرے اہل سے ہے پالنے والے، اسے بچا لے۔ ڈوبتے ہوئے بیٹے کے واسطے کہا کہ معبود پالنے والے، یہ میرے اہل سے ہے، میرا بیٹا ہے، اسے بچا لے۔ تو چلیے، معصوم کی زبان سے ایک بات پتہ چلی کہ بیٹا تو اہل میں شامل ہو سکتا ہے مگر زوجہ اہل میں شامل نہیں ہو سکتی ہے۔ مگر یہ اصول بھی بن گیا اور یہ قاعدہ بھی سامنے آ گیا کہ اگر بیٹا صحیح مگر اگر سفینے میں نہیں آئے گا تو ڈوب جائے گا، سفینے میں نہیں آئے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ آپ غور کیجئے گا، محمد نے سفینہ بنایا، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے۔ اگر نوح کے سفینے میں نوح کا بیٹا نہ آئے تو ڈوب جائے، ہلاک ہو جائے، غرق ہو جائے، اہل میں شامل نہ رہے۔ تو اگر سفینہ اہل بیت سے کوئی الگ ہو جائے تو محمد کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، ویسے ہی ڈوب جائے گا جیسے نوح کا بیٹا ہلاک ہو گیا۔ یہ منزل ہے خدا کی قسم۔ تو عزیزوں، یہ جناب نوح کی منزل ہے، جہاں پر جناب نوح نے اللہ کی سرکار میں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرا بیٹا ہے، اسے بچا لے۔ اور اللہ جناب نوح کے سفینے کا ذکر قرآن میں کر کے ہم کو کچھ سنانا چاہتا ہے، کچھ بتانا چاہتا ہے، کچھ سمجھانا چاہتا ہے۔ سفینہ نوح بھی ہلاکت سے بچانے والا، سفینہ اہل بیت بھی ہلاکت سے بچانے والا ہے۔ آج وقت تمام ہو رہا ہے،
کل انشاءاللہ اس کے آگے اپنی بات کو عرض کروں گا۔ عزیزان گرامی، آج بات یہیں پر تمام ہو رہی ہے۔ بہرحال جناب نوح، جن کا نام تو کچھ اور ہے لیکن ان کا ٹائٹل، ان کا لقب نوح پڑ گیا، یعنی بہت زیادہ رونے والے، بہت زیادہ گریہ کرنے والے، بہت زیادہ آنسو بہانے والے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ وہ ہے جس کو گریہ پسند ہے۔ اگر کوئی اللہ کی سرکار میں آ کے، اللہ کی بارگاہ میں آ کے اللہ کو یاد کر کے آنسو بہائے، اللہ کو یاد کر کے گڑ گڑائے، اللہ کو یاد کر کے روئے، تو یقین مانیے یہ اس کا رونا، اس کا آنسو بہانا، اس کی اشک باری اللہ کو پسند آتی ہے۔ اور پھر ہم کو بھی معصومین نے یہ بتایا کہ دیکھو، جب تم عبادت کے واسطے مصلی پر آؤ اور اللہ کی سرکار میں دعا کے واسطے ہاتھوں کو بلند کرو، اور اگر تمہاری آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں، آنسو جاری ہو جائیں، تو تمہاری دل کی نکلی ہوئی آواز اللہ سن لیتا ہے۔ عزیزوں، جب اللہ کو گریہ پسند ہے، آنسو پسند ہیں، تو اسی واسطے جب ایک دکھیا ماں نے سوال کیا تھا، پوچھا تھا، بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟ میرے بچے پر آنسو کون بہائے گا؟ میرے بچے پر ماتم کون کرے گا؟ تو رسول چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ جبرائیل امین نازل ہوئے، بات تحفہ درود و سلام کے رسول کی خدمت میں آ کے عرض کی، اللہ بات تحفہ درود و سلام کے کہلاتا ہے کہ آپ فاطمہ سے کہہ دیں پریشان نہ ہوں، اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جو صبح قیامت تک حسین پر روتی اور رلاتی رہے گی۔ عزیزوں، شاید یہ وعدہ پروردگار ہے جو پورا ہو رہا ہے۔ یہ گریہ نہیں ہے، یہ آنسو نہیں ہے، یہ ماتم نہیں ہے، یہ سینہ زنی نہیں ہے، یہ وعدہ پروردگار ہے کسی دکھیا ماں سے جو پورا ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ بس عزیزان گرامی، کس تیزی کے ساتھ دن آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ اپنی مجلسوں میں اس دوست کا ذکر کرتے ہیں، اس حسین کے بچپن کے دوست کا تذکرہ کرتے ہیں جس کا نام ہی حبیب تھا، نام ہی حبیب تھا۔ کون؟ حبیب ابن مظاہر۔ ادھر کربلا میں لشکر پر لشکر آ رہے تھے، فوجوں پر فوجیں آ رہی تھیں، رسالوں پر رسالے آ رہے تھے، لیکن حسین کا کوئی دوست نہیں آیا، حسین کا کوئی ناصر نہیں آیا، حسین کا کوئی جانثار نہیں آیا۔ کہ ایک مرتبہ حسین نے خط لکھا اور اپنے بچپن کے دوست کو خط لکھ کے بلایا، کہا حبیب کیا تم میری نصرت کو نہیں آؤ گے؟ کیا تم میری مدد کو نہیں آؤ گے؟ قاصد خط لے کے مدینے پہنچا، حبیب نے خط دیکھا، آنکھوں سے لگایا، ارے فرزند زہرا پر وہ وقت آ گیا، حسین پر یہ وقت آ گیا۔ حبیب چلے، رخصت ہوئے، غلام جو ساتھ میں تھا اس کو آزاد کیا، کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، جہاں تیرا دل چاہے چلے جائے۔ وہ کہتا ہے آقا جب آپ کائنات کے آقا کی خدمت میں جا رہے ہیں تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کائنات کے آقا کی خدمت میں تشریف لیے جا رہے ہیں تو مجھے چھوڑے جا رہے ہیں؟ جہاں آپ جائیں گے آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی جاؤں گا۔
آپ جن کے غلام ہیں مجھے بھی ان کی غلامی کا شرف حاصل ہو۔ کہ ایک مرتبہ اپنے غلام کی محبت کو دیکھا، حبیب نے اپنے ساتھ اپنے رہوار پر بٹھا لیا، کہا نہ میں تیرا آقا ہوں نہ میں تو میرا غلام ہے، بلکہ ہم دونوں مل کے حسین کے غلام ہیں اور حسین ہمارے آقا ہیں۔ لیجئے حبیب چلے، حسین کی خدمت میں کربلا پہنچے۔ ادھر فضہ نے خبر دی، اے شہزادی مبارک ہو، حسین کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، بچپن کا دوست بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، بچپن کا دوست بہت بڑی طاقت ہوتا ہے۔ جیسے ہی فضہ نے آگے کہا حسین کے بچپن کے دوست آئے ہیں، حبیب آئے ہیں، کہ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے کہا فضہ جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ حبیب سے کہنا علی و فاطمہ کی بیٹی نے تمہیں سلام کہلوایا ہے۔ لیجئے فضہ در خیمہ پر آئیں اور آگے کہا حبیب مبارک ہو، تمہیں علی و فاطمہ کی بیٹی زینب سلام کہلوا رہی ہیں۔ جیسے ہی حبیب نے سنا تڑپ گئے، کہا افسوس فرزند زہرا پر وہ وقت آ گیا کہ نبی زادیاں مجھے سلام کہلوا رہی ہیں۔ یہ حبیب ابن مظاہر ہیں عزیزوں، جن کو حسین ابن علی نے رجل فقیہ لکھا تھا۔ جب حبیب کو خط لکھا تھا اس میں حبیب کو رجل فقیہ لکھا تھا۔ حسین کی نگاہ جسے فقیہ کہے، نگاہ امامت جسے فقیہ کہے، پہچانیے وہ کیسا ہوتا ہے۔ عاشور کا دن نکلا، ایک ایک مقتل میں سدھارا، اصحاب مقتل میں سدھار رہے تھے، انصار میدان میں جا رہے تھے، اصحاب و انصار کی میتیں آ رہی تھیں، اور ادھر بچپن کا دوست حبیب حسین سے اجازت مانگ رہا ہے، آقا مجھے بھی اجازت دے دیجئے، مولا مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ حسین حبیب کو اجازت نہیں دیتے، حبیب کو اجازت نہیں دیتے، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں ظہر کی نماز کا وقت آیا، چند بچے ہوئے اصحاب و انصار انہوں نے خواہش کی کہ فرزند رسول ہماری آخری تمنا یہ ہے کہ ہم یہ نماز آپ کے پیچھے ادا کر دیں، اس لیے کہ اس کے بعد نماز جنت میں آپ کے جد کے پیچھے ہوگی، یہ آخری نماز آپ کے پیچھے ہو جائے۔ حسین نے دعا دی کہ مرحبا، اللہ تمہارا شمار عبادت گزاروں میں کرے اور خدا لعنت کرے حسین ابن نمیر ملعون پر، جس نے شان امامت میں گستاخی کی۔ کہ ایک مرتبہ جیسے ہی اس ملعون نے شان امامت میں گستاخی کی، ادھر حبیب کو جلال آیا، بے نیام تلوار نکالی اور جلدی سے لے کے جھپٹ پڑے، کہا فرزند رسول یہ نماز تو آپ کے جد کے پیچھے جنت میں بھی ہو جائے گی، میں اس گستاخ کو جا کے گستاخی کا مزہ چکھاتا ہوں۔ لیجئے حبیب بے نیام تلوار لیے ہوئے، حسین کا بچپن کا دوست، حسین کا بوڑھا صحابی، حسین کا بچپن کا ساتھی، بے نیام تلوار لیے ہوئے مقتل میں آ گیا۔ حسین نے حبیب کو رجل فقیہ کہا تھا، رجل فقیہ کہا تھا، رجل فقیہ۔ فقیہ نے کہا کہ نماز تو جنت میں آپ کے جد کے پیچھے بھی ہو جائے گی، اگر کوئی شان امامت میں آگے توہین کرے تو پہلے ایسے گستاخ کو گستاخی کا مزہ چکھانا چاہیے۔ ادھر حسین نے نماز شروع کی، سعید و زہیر مصلی کے آگے آگے کھڑے ہوئے، آنے والے تیروں کو اپنے سینوں پر روکنا شروع کیا، اور ادھر مقتل میں حبیب تلوار چلا رہے تھے، ایک ایک کو ختم کر رہے تھے۔ حبیب کی تلوار چل رہی تھی، حسین کی نماز ہو رہی تھی۔ حسین نے نماز تمام کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین کی نماز تمام ہوئی، ادھر سعید و زہیر تیورا کے گرے، ادھر حبیب نے آواز دی آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے، مولا میرا آخری سلام۔ لیجئے حسین چلے، اپنے بچپن کے دوست کے سرہانے پہنچے،
منہ پر منہ رکھ دیا، ارے حبیب حسین آ گیا، اے حبیب تمہارا دوست آ گیا، اے حبیب تمہارا بچپن کا ساتھی آ گیا، اے حبیب تم بھی چلو، تمہارے پیچھے پیچھے میں بھی آتا ہوں۔ میں کہوں گا حبیب آپ نے شرط وفا نبھا دی، آپ نے اپنی جان حسین پر قربان کر دی، اے حبیب عصر کے وقت آئیے گا جب حسین اکیلا ہو، چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہوئے ہو، فاطمہ کے لال پر کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، فاطمہ کی صدا آ رہی تھی، ارے میرے لال حسین یہ تجھے کس نے شہید کر دیا؟